مضمون تعلیم نسواں نساء سے نکلا ہے، نسامین عورتوں کی تعلیم۔ ہر قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ تعلیم ہی قوم کے احساس و شعور کو نکھارتی ہے اور نئی نسل کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ علم کی افادیت قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مسلمان کے لیے علم ایک عظیم تر نعمت ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے اور اسی سے دنیا و آخرت سنورتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر آپ کو حدیث یاد ہے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ نے نیکسٹ لائن پہ آ کے ترجمہ اور اس کے بعد یہ ترجمہ لکھ دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے لکھیں مرد کی طرح عورت پر بھی علم کا حصول فرض ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا۔ خواتین پردے میں رہتے ہوئے کسی بھی سطح تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اسلام نے انہیں تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن حدود توڑنے کی صورت میں بغاوت کے زمرے میں آئیں گی۔ معاشرے کو سنوارنے یا بگاڑنے میں عورت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشرے کی تشکیل صرف مرد تک ہی محدود نہیں بلکہ عورت بھی اس میں برابر کی حقدار ہے۔ آبادی کا تقریباً نصف حصہ عموماً خواتین پر مشتمل ہے، جن کی متوازن شرکت کے بغیر مطلوبہ ترقی نہیں ہو سکتی، جو کہ صرف تعلیم نسواں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جنت کا ہونا بھی اسی باعث ہے۔ آپ یہاں سے اتنا بھی لکھ سکتے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار بنسبت باپ کے زیادہ اہم ہے۔ عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت ہی اولاد کی ہمہ پہلو تکمیل کر سکتی ہے۔ عورت پر گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کے لیے امور خانہ داری، گھر کے کام کاج کے علاوہ دنیا کے باقی کام ممنوع ہیں، منع ہیں، بلکہ خانگی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے ذوق اور رجحان کے لحاظ سے علمی، ادبی اور اصلاحی کاموں میں حصہ لے سکتی ہے۔ مسلمان عورت ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، عالمہ، مؤرخ، شاعرہ، ادیبہ اور محقق وغیرہ سب کچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک خود مختار فرد کی حیثیت سے اس کا یہ پیدائشی حق ہے۔ تاریخی پس منظر میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ملکہ زبیدہ، رابعہ قذداری، رضیہ سلطانہ، ملکہ نور جہاں، زیب النساء بیگم، ہبہ خاتون اور فاطمہ جناح جیسے قابل تقلید کردار موجود ہیں، جنہوں نے علم و دانش کی بنا پر انسانیت کی فلاح کے لیے بیشباہ خدمات سر انجام دیں۔ اقوام متحدہ چارٹر کی تعلیمی پالیسی میں عورتوں اور مزدوروں کے تعلیمی حقوق یکساں ہیں۔
مغربی دنیا کی ترقی کا اصل سبب ہی تعلیمی نسواں ہے۔ اسلام کے عظیم احسانات میں سے عورت کو جس قدر حصہ ملا ہے اس کی مثال دنیا تاریخ میں نہیں ملتی، اور اسی طرح تعلیمات نبوی پر عمل کرتے ہوئے جو کارنامے معزز و محترم خواتین نے انجام دیے ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے عورت کی تعلیم کے حوالے سے اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جنہوں نے شجاعت و بہادری، جذبہ عبادت، بندگی، علمی خدمات اور میں اپنی مثال قائم کر دی ہے۔ ہر میدان علم و عمل میں ان کی شہرت کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ وہ عظیم ہستی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہیں قرآن کریم کی پہلی حافظہ کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بلند پایہ محدثہ تھیں۔ تقریباً 2210 یا 2210 احادیث مبارکہ کی حافظہ بھی تھیں اور ہزاروں صحابہ کرام علیہ الرضوان کی استاد بھی تھیں۔ دین کا 1/3 حصہ انہیں کی بدولت ہم تک پہنچا۔ خلافت فاروقی میں اہم معاملات میں ان کی رائے کو فضیلت دی جاتی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کر دیجیے گا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشرف فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی درپیش نہیں آئی جس کا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہ ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ کتب سیرت میں متعدد روایتیں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ، شعر و ادب میں بھی دسترس حاصل تھی، مگر افسوس کہ آج مسلم خواتین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اسلام کا جوش ہے، نہ ایمان کا جذبہ ہے، اور بلکہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں نہ جذبہ ایمانی ہے، اور نہ ہی علم حاصل کرنے کی لگن ہے۔ انہیں تو بس نت نئے فیشن اپنانے کا شوق ہوتا ہے، اور دنیا کی حرص و حوث یہ سب علم سے دوری اور احکامات شریعت سے لا علمی کی وجہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے وہ والدین جو اپنے لڑکوں کو تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن لڑکیوں پر توجہ نہیں دیتے، انہیں چاہیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مقدس زندگی سے درس حاصل کرتے ہوئے لڑکیوں کو بھی علم کی راہوں سے روشناس کروائیں۔ یاد رہے کہ جس قوم کی بیٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے اس قوم کی اخلاقی بنیادیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اچھا، بظاہر یہ ایسے اچھا خاصا بڑا ہے، آپ نے اتنا بڑا ایسے نہیں لکھنا ہے، اور جیسا کہ احادیث ہے، اب یہ ترجمہ ہے، اس کو آپ پرومیننٹ مارکر سے لکھ سکتے ہیں، اس کو شارٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو بآسانی الفاظ یاد ہو سکتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہے، اور کم از کم 2 سے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس میں سے اخذ کر کے کچھ جملے، کچھ پیراگراف کے حصے وہ لکھ کر کے پھر آپ نے اپنا مضمون مکمل کرنا ہے، پورا نہیں لکھنا ہے۔